ये तस्वीर देखिए, ये चार दोस्त अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान सकर्दू से होकर आया हूं। क्या कमाल की मेहमान नवाजी थी, लेकिन उतने ही खतरनाक रोड, और उन रोड्स पर ड्राइव करने के लिए एसयूवी गाड़ियां, जीपें। आप इमेजिन करें, जब मैं गया मेरी तमाम कंसंट्रेशन जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो मैंने अच्छी गाड़ी और ड्राइवर पर की। इवन रहने से भी ज्यादा कि गाड़ी और ड्राइवर मस्ट बी टॉप वेरिएंट और वहां का लोकल होना चाहिए, जिसे ना सिर्फ रास्ते पता हो बल्कि वहां गाड़ी भी चलानी आती हो। आप अगर ये दूसरी तस्वीर देखेंगे, ये गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी, और अगर थोड़ी सी कल्टी और खाती तो ये दरिया में होती और पता ही ना लगता जिंदगी भर के इन चार दोस्तों को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। अगर आप करीब से देखें तो एक तस्वीर में 3 गाड़ी के अंदर और एक ये बेचारा गाड़ी के बाहर पड़ा और पत्थर के ऊपर। ये शायद जख्मी था और जख्मी के बाद ये अपने आप को ओरिएंट करता रहा, वहां जाके लेट गया, लेकिन मदद कोई ना आई। इवन पीछे से गुमशुदगी की इतलात देते रहे। 500 मीटर गहरी खाई में किसी को, जहां नेटवर्क्स भी अवेलेबल ना हो। गिलगित और सकर्दू में पूरे जीबी में एक एसकॉम का नेटवर्क चलता है और उसमें भी इंटरनेट सिग्नल्स जो है वो उस लेवल के नहीं होते। तो और फिर इन पहाड़ी इलाकों में जाहिर है इंटरनेट के मसाइल होते हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। फिर गाड़ी भी वो गाड़ी जो फ्लैट रोड्स की गाड़ी थी, पहाड़ों की गाड़ी नहीं थी। तो कभी कभार मौत एडवेंचर के नाम पर नहीं आती, प्लानिंग की कमी और अक्ल के बावजूद जज्बाती फैसलों का नतीजा बनकर आती है। अब इसमें मुझे बताएं, माँ बाप का क्या, जो ये वाले इश्तिहारात देते रहे गुमशुदगी के, जबकि बच्चे पहाड़ों के नीचे खत्म हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान के खतरनाक रास्तों पर जिंदगी सिर्फ उस शख्स की चलती है जो हर मोड़ पर अक्ल से काम लेता है, वरना इसके हर मोड़ पर आपके लिए मौत वेलकम करेगी अगर आपने वहां लोकल्स की हेल्प नहीं ली। और गिलगित सकर्दू के मेहमान नवाजी और उन जैसे कीमती लोग जो इतना प्यार करते हैं, वहां की हेल्प लेनी चाहिए। वहां के लोगों के साथ वादी को एक्सप्लोर करें। 16 मई 2025 को 4 दोस्त उमर, सलमान, वासिफ और उस्मान डार जीबी की तरफ रवाना हुए। इनमें से एक लड़का इटली से छुट्टियां गुजारने आया था, बाकी 3 करीबी दोस्त और रिश्तेदार थे। आखिरी दफा उनका राब्ता 16 मई को सुबह हुआ, यानी अपने घर से। उसके बाद तमाम फोन्स बंद हो गए। 24 मई को उनकी गाड़ी मिलती है सकर्दू रोड पर अस्तक नाला के करीब एक गहरी खाई में, जो जराए के मुताबिक 500 मीटर से भी ज्यादा है। 500 मीटर को जरा आप गिन लें, कितना होगा, कितनी कल्टी खाई होगी गाड़ी ने। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह थी। 3 लाशें गाड़ी के अंदर और 1 लाश बाहर पड़ी थी। अब आप ये दोस्त देख लें, और उसके बाद जिसकी बाहर पड़ी है बॉडी, वो तक आइडेंटिफाई हो रहा है, जिसके बाल आपको नजर आ रहे हैं, वो ट्राउजर्स, हर चीज आइडेंटिफाई हो रही है। और ये यकीनी तौर पर वो बच्चा था जो जख्मी था और जो बाहर आके वहां लेटा होगा और पता नहीं किस हालत में जिंदगी की भीख मांगता रहा होगा, पर कोई मदद नहीं थी। और 3 दोस्त जो है वो पहले ही जा चुके थे। ये पहला वाकया नहीं है। इस रूट पर पहले भी फैटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और वजह आप खुद होते हैं। ये एक एक्सीडेंट नहीं है। ट्रैवल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, ट्रैवल प्लानिंग के बुनियादी गलतियां, वजह मौत। मेरे साथ एक साहब अक्सर ट्रैवल करते हैं और मैं गाड़ी उनके होते हुए खुद पकड़ लेता हूँ, और वो बड़ी ढींग मारेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ तक लेकर गया अपने फैमिली को, और यूं मैंने कट मारे और ये किया। ये एडवेंचरिज्म क्या होता है? इवन गाड़ी यूं गुजारेंगे तो मुझे कहेंगे यार, कि मैं कहूँगा लगती थी, लगी तो नहीं ना, लगी तो नहीं ना, वो लग जाती तो गेम ओवर है ना। तो ये जो आप लोग एडवेंचरिज्म में करते हैं ढींग मारने के, यार मैं ते पहाड़ी इलाका एवें गड्डी, मैं ते आल्टो लैके चले जाना है, मैं ते ਜਿਹੜਾ है होंडा सिविक खिंच लेनी है, होंडा सिटी खिंच लेनी है, तू देख मेरी तू ड्राइविंग। ये जो आप मास्टर बनते हैं, बहुत ज़्यादा रोड रैशर बनते हैं कि पता नहीं आप कितने जय शंकर हैं और कितना अपना नरेटिव जाके बिल्ड कर लेंगे। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये एडवेंचरिज्म ही मरवाता है। जगलोट से सकर्दू तक का फासला तकरीबन 164 किलोमीटर है।
یہ ماؤنٹین روٹ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جہاں بلائنڈ ٹرنز، نیرو پیسیجز، لینڈ سلائڈ زونز اور گہری کھائیاں ہوتی ہیں. میں وادی شگر گیا شنگریلا ریزورٹ سے. بھائی اس ڈرائیور کی ہمت ہے، اور جس طرح وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اس طرح گاڑی چلا رہا تھا اسی کی ایکسپرٹیز تھی. اور گاڑی میرے پاس کون سی تھی؟ ٹاپ کلاس لینڈ کروزر. اور وہ گاڑی چلا رہا تھا جو میں نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی. تو وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا اور بہت ایکسپرٹ ڈرائیور تھا. ایون اس کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ یار اس کی ہمت ہے. اور ذرا سا یوں کرتا تو نیچے دریا تھا اور نیچے کھائیاں تھیں. تو اور یہ وادیاں ایسی ہوتی ہیں شام کے ٹائم ہو کا عالم ہوتا ہے. تو آپ گر گئے تو گر گئے، پھر ملتے ہیں نہیں ملتے کوئی پتہ نہیں. لوکل جرنلسٹ شبیر میر کے مطابق یہ روڈ پہلے بھی کئی لوگوں کی جان لے چکی ہے، خاص کر ان لوگوں کی جو خود گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. اور ایریا آپ ریکی کر لیں، یہ زیادہ تر وہ گاڑیاں ہوں گی جو ایس یو وی نہیں ہوں گی. یہی ہونڈا سٹی، کرولا، ایون سوئفٹ، آلٹو، مہران تک پہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں اور جیو فزیکل رسکس کو آؤٹ وے کر جاتے ہیں اور نا واقف ہوتے ہیں. ان چاروں نے بھی خود گاڑی چلائی. دیکھیں گاڑی ہونڈا سٹی تھی، فلیٹ شہری روڈز کے لیے ڈیزائن ہوتی ہے. یہ اس طرح کے ماؤنٹینس راستوں کے لیے 4x4 ایس یو وی ہونی چاہیے اور ہو بھی 4 ویل ڈرائیو، اور ہائی گراؤنڈ کلیئرنس ہونی چاہیے. سکردو جیسے روٹ پر لو سسپینشن گاڑی کا استعمال انتہائی رسکی ہوتا ہے. جگلوٹ کے بعد موبائل سگنل مکمل طور پر ختم ہو گئے اور یہ ہو جاتے ہیں. صرف ایس کام کا نیٹ ورک کچھ ایریاز میں ویک سگنلز دیتا ہے، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی زخمی بچ بھی گیا ہوگا تو اس کا رابطہ ہی نہیں ہو پایا ہوگا. موبائل بھی ٹھیک ہوگا تب بھی اس نے موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوگی. ان کی گاڑی کو آخری مرتبہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں صبح 10:37 پر سسی ایریا میں دیکھا گیا. اس کے بعد دمبوداس چیک پوسٹ تک کوئی ریکارڈ نہیں. مطلب کہ ایکسیڈنٹ اس کریٹیکل زون میں ہوا لیکن کسی کو پتا بھی نہیں چلا کیونکہ نہ ٹریکر ایکٹیو تھا نہ کسی کو ٹریول اپڈیٹس دی گئیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نوجوان تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسی کئی اور جانیں پھر جائیں گی اگر ہیروئزم آئے گا کہ اسی تے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ گجرات کے جوان کے ماں باپ اور وہاں کے آنسوؤں کا کیا؟ کتنے مان ڈوب گئے. وہ اٹلی سے جو بیچارہ آیا تھا وہ تو گھومنے پھرنے آیا تھا دوستوں کے ساتھ، اس بیچارے کی جوان زندگی کا کیا؟ ایسے علاقوں میں خود گاڑی چلانا نہ صرف رسکی ہے بلکہ نا عقلی بھی ہے. لوکل ڈرائیورز کو نہ صرف راستوں کا پتہ ہوتا ہے بلکہ ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں نیوٹرل چلانی ہے، کہاں بریک مارنی ہے اور کہاں ریورس لے کر واپس مڑ جانا ہے. ایسے سفر کے لیے کچھ بنیادی باتیں یاد رکھیں. کبھی بھی سیلف ڈرائیو نہ کریں. لوکل ڈرائیو کے ساتھ 4x4 ایس یو وی ہائر کریں. جی پی ایس پر اندھا بھروسہ نہ کریں. آف لائن نیویگیشن یا پرنٹڈ میپ ضرور لے کر چلیں. سفر سے پہلے کسی قریبی ریلیٹیو کو اپنا روٹ، ٹائمنگ اور وہیکل ڈیٹیلز لازمی بتائیں. گاڑی کا فل انسپیکشن سفر سے پہلے کروائیں. بریکس، ٹائرز، لائٹ، اسپیئر پارٹ سب چیک ہونے چاہیے. نمبر 5، اوور سپیڈنگ سے ہر حال میں گریز کریں، خاص طور پر یہ پہاڑی روڈز پر جہاں ایک غلطی بھی موت کا سبب بنے گی. یہ 4 زندگیاں بچ سکتی تھیں اگر صرف ایک ایس یو وی ہوتی، ایک ٹرین لوکل ڈرائیور ہوتا اور ڈپارچر سے پہلے پراپر ٹریول پلان تیار کیا جاتا. یہ کوئی ان اوائڈیبل ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ پریونٹیبل تھا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سب سے بڑا افسوس ہے کہ بچ سکتے تھے. زندگی ایک قیمتی امانت ہے. ایموشنل ڈیسیژنز، انسفیشینٹ پلاننگ اور رانگ وہیکل سلیکشن کی وجہ سے ہر سال کئی جوان لوگ ان راستوں پر اپنی جان گنوا دیتے ہیں. یہاں ایڈونچر نہیں، سیریس سیفٹی پلاننگ چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ یہ بچہ جو گاڑی سے باہر پڑا ہے یہ کتنی بار سسکا ہوگا زندگی کے لیے. نہ سگنلز نے کام کیا ہوگا، نہ 500 میٹر، اور پھر لاش پڑی رہ گئی. مرنے کے بعد بھی کئی دن نہیں پتا لگا اور ماں باپ ڈھونڈتے رہ گئے، اعلانات ہوتے رہ گئے. اتنا زیادہ جی بی ان کا اتنے عرصے سے سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا پورا، اور جی بی کی گورنمنٹ نے فل سپورٹ کیا. لیکن اس سب کے باوجود وہاں جب لوکلز کی مدد لی گئی تو انہوں نے جب کھائیاں تلاش کی تو بڑی مشکل سے یہ نیچے پڑی ہوئی گاڑی ملی. اور اگر یہ ایک کلٹی اور کھاتی تو یہ دریا میں ہوتے اور پھر تمام عمر ماں باپ، ابھی بس ماں باپ کو، گھر والوں کو یہ تسلی آ جائے گی کہ اپنے ہاتھ سے دفنا دیں گے، ورنہ وہ تسلی بھی نصیب نہ ہوتی. اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ، وجہ صرف مس ایڈونچر، لاپرواہی اور اوور کانفیڈنس کہ ہم تو بڑے ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں ایسی کی تحسین روڈز کی. تو پھر یہ جب چیز ہو جاتی ہے اور یہ درجنوں خاندان تباہ ہوئے ہیں.
اب میں تو برملا کہتا ہوں کہ جی بی کی گورنمنٹ مجھے obviously آپ سنتے ہیں, گورنر جی بی تک میں خود یہ درخواست پہنچاؤں گا کہ سر یہاں جو لوگ ایز ٹورسٹ آتے ہیں ان لوگوں کو کہ خود سے یہ فلیٹ گاڑیاں چلانے پر پابندی لگائی جائے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے, صرف 4x4 SUV گاڑیاں چلیں, یا اگر انہوں نے فلیٹ گاڑی اپنی چلانی ہے تو لوکل ڈرائیور قانون بنا دیا جائے کہ وہاں کا لوکل ڈرائیور یہ مسٹ ہائر کریں گے, یہ خود گاڑی نہیں چلائیں گے, اور اس قسم کی سہولیات دی جائیں اور ان کی مکمل ٹریکنگ ہو. اور جب بھی ٹورسٹ ٹریول کریں تو جس بھی ہوٹل میں ٹھہریں گے پچھلا ہوٹل اس سے اگلے ہوٹل کی ڈیٹیلز لے گا, اور آپس میں کمیونیکیشن ہوٹل ٹو ہوٹل بھی ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو کلیئر یہ گائیڈنس دی جائے کہ اس دوران یہ حادثات ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں, اور کسی صورت آپ الاؤڈ نہیں ہے کہ لوکل ڈرائیور, اور بہتر ہے 4x4 SUV گاڑی کے علاوہ آپ ٹریول نہ کریں, اور اگر کسی نے کرنا ہے تو ڈرائیور ضرور لوکل ہونا چاہیے. اور پھر اوور سپیڈنگ اور یہ سب بینس تو جو پہلی قانون بنے ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے, تب یہ حادثے بچیں گے. ادروائز یوں معصوم جانیں جاتی جائیں گی, اور کم عقلی میں لوگ جو ہے ایڈونچر کے چکر میں جان سے جائیں گے, اور ظاہر ہے وہاں جا کے ویسے ہی ہتھوں پہ ہتے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, اور پھر رونے کو آنسو رہ جاتے ہیں اور پیچھے کچھ نہیں بچتا. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, جتنے جی بی کے گروپس ہیں اس پر وائرل کیجئے, اور لوگوں کو بتائیے کہ یہاں آئیں. اتنے مہمان نواز, اتنے پیار کرنے والے جی بی کے لوگ ہیں, تو آپ ان کے ساتھ سفر کریں نا, ان کے ساتھ وادی ایکسپلور کریں, مزہ ہی اپنا آئے گا. تھینک یو ویری مچ.